تو انہوں نے کہا فسا یا درات، یعنی وہ ہوا جو پخانے کے مقام سے خارج ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو وہم کی بیماری ہوتی ہے کہ میرا وضو نہیں ہوا، کیا پتا پھر گیس نکل گئی ہو، مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے، اس کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ہمیں ایک حد بتا دی گئی کہ اگر آواز آئے یا بو آئے تو پھر ہی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، ادروائز صرف اگر جسم میں ایسی صرف ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی ہے لیکن کوئی واضح دلیل نہیں ہے آپ کے پاس کہ کوئی چیز باہر نکلی ہے، تو اس سے وضو نہیں جاتا۔ مثلاً وضو نماز کی شرط ہے، اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر وضو ہوگا تو کیا ہر وقت نماز پڑھنی ہوگی؟ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز کے صحیح ہونے کی شرائط سے مراد وہ کام ہیں، وہ اعمال ہیں جن پر نماز کا صحیح ہونا منحصر ہے، یعنی ان کے بغیر نماز صحیح نہیں۔ اس طرح کہ اگر ان شرائط میں سے کسی شرط میں کوئی خلل آ جائے تو نماز درست نہیں ہوگی، یعنی اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط پوری نہیں ہوگی تو کیا نہیں ہوگا؟ نماز درست نہیں ہوگی۔ تو نماز کے درست ہونے کے لیے جن کاموں کا ہونا ضروری ہے ان کو شرائط کہتے ہیں۔ نماز کی 9 شرائط ہیں۔ کتنی شرائط ہیں؟ 9 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، اگر کوئی ایمان ہی نہیں رکھتا اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، قبول ہی نہیں۔ نمبر 2 عاقل ہونا، یعنی مجنون نہ ہو، کیونکہ مجنون پر حکم لازم نہیں، یعنی پاگل جو ہے۔ نمبر 3 صحیح اور غلط کی پہچان ہونا، جس کو تمییز کہتے ہیں۔ اوپر آپ دیکھیے عربی بھی لکھی ہوئی، یہ تمیز نہیں ہے، کیا ہے؟ تمییز۔ تمییز کا معنی ہے تمیز کرنا، یعنی صحیح اور غلط میں فرق جاننا۔ نمبر 4 نجاست ختم کرنا، ازالت النجاسہ، یعنی نجاست کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 5 حدث کو ختم کرنا، رفع الحدث، یعنی وضو توڑنے والی چیزیں جو ہیں ان کو ختم کرنا۔ نمبر 6 سطر کو ڈھانپنا، سطر پوشی۔ نمبر 7 نماز کے وقت کا داخل ہونا، دخول الوقت۔ نمبر 8 قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا، اور نمبر 9 نیت کا ہونا۔ یہ سب کیا کہلاتی ہیں؟ شرائط۔ اور شرائط کیا ہوتی ہیں؟ جن کے نہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی، یعنی نماز کے کانٹیکس میں اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط پوری نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ بے شک پڑھتے رہے لیکن نماز نہیں ہوگی۔ مثلاً ایک پاگل شخص جو ہے جس کو سمجھ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ بس کسی کو دیکھ کے ایسی نقل اتار رہا ہے، تو وہ نماز نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح جس کو یہ نہ پتا ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یعنی مثلا نماز کے اندر ہی وہ کیا لفظ پڑھ رہا ہے کیا نہیں، یا اسی طرح باقی بھی چیزوں کا اس کو ہوش نہیں، سمجھ نہیں، یا یہ کہ وضو ہی نہیں، یا پھر یہ کہ سطر ہی نہیں ڈھانپا ہوا، یا نماز کا وقت ہی نہیں ہوا پہلے ہی پڑھنی شروع کر دی، یا قبلے کی طرف رخ ہی نہیں کیا، یا نیت کے بغیر ہی کھڑے ہو گئے، صرف ایک ایکسرسائز کے طور پر یہ ایکسرسائز کر لی، تو اگر یہ شرائط پوری نہیں ہوتی ہے ان میں سے ساری یا کوئی ایک بھی، تو نماز قبول نہیں ہوتی، نماز ادا نہیں ہوتی۔ یعنی جس کے نہ ہونے سے حکم کا نہ ہونا لازم ہے، یعنی اگر شرط نہیں تو نماز بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، پہلی شرط ہے اسلام۔ اسلام کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ کفر۔ کافر کوئی بھی عمل نیک کرے تو وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکین کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے۔ مسجد کی آبادی سب سے زیادہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ وہاں بیک سیل کرنے سے؟ نماز۔ یعنی مسجد کو اگر آباد کرنا ہے تو کھیلوں سے نہیں بلکہ کس سے کریں گے آباد؟ نماز پڑھ کے۔ یعنی مسجد بنائی کس کی گئی ہے؟ اس کا سب سے اول اور پہلا مقصد نماز کی ادائیگی۔ تو مشرکین مسجدیں آباد نہیں کر سکتے جبکہ وہ خود کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بیت اللہ کی بہت خبر رکھتے تھے اور اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام اور حاجیوں کی خدمت اور پانی پلانا اور بہت سے اچھے اچھے کام کرتے تھے، لیکن شرک کے ساتھ اور کفر کے ساتھ وہ
قبول نہ تھے. تو گویا دوسرے لفظوں میں نماز کی قبولیت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ عقیدہ کا درست ہونا، توحید کی گواہی دینا. دوسری شرط عاقل ہونا. دوسری شرط عقل ہونا ہے اور اس کے برعکس جنون یا پاگل پن ہے. مجنون آدمی جب تک ہوش میں نہ آ جائے اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سویا ہوا حتیٰ کہ جاگ جائے، دیوانہ کہ عقل مند ہو جائے، اور بچے سے حتیٰ کہ بڑا یا بالغ ہو جائے. مثلا نمبر 1 جو اس میں حدیث میں آیا سویا ہوا. کبھی آپ نے نیند میں نماز پڑھی ہے خواب میں؟ کس کس کو ایکسپیرینس ہوا ہے؟ تقریباً ہر ایک کو ہوتا ہے کہ ذہن میں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں نماز نہ چلی، خاص طور پہ فجر کی نماز. تو آپ نیند میں ہی وضو کر رہے ہوتے ہیں، نیند میں ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپ پوری کی پوری نماز پڑھ جاتے ہیں. تو کیا بیدار ہو کے آپ کہہ سکتے ہیں میں نے تو نماز پڑھ لی، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے پوری نماز پڑھی؟ تو کیا سوئے ہوئے کی نماز ہوگی؟ نہیں. دیوانہ حتیٰ کہ عقل مند ہو جائے، اور بچے سے حتیٰ کہ بڑا بالغ ہو جائے. چھوٹے بچے بھی آ کے ماں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں بغیر وضو کے اور ساری نماز والی حرکتیں پوری پوری نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کی یہ نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے تیاری ہے نماز کی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تو یعنی کہ لازم ہونے سے پہلے یا واجب ہونے سے پہلے نمازیں پڑھ لی تھی. نمبر 3 صحیح اور غلط کی پہچان ہونا. تیسری شرط تمیز ہے، یعنی صحیح غلط کی پہچان رکھنے والا، اور اس کی ضد بچپن ہے. اس کی حد 7 سال ہے. ٹھیک ہے، 7 سال میں نماز کا حکم دیا جائے. 7 سال سے پہلے بچہ پوری طرح صحیح غلط میں تمیز نہیں کر سکتا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع. کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. یہ سن التمییز کہلاتی ہے. فقہ کی اصطلاح میں یہ کیا کہلاتی ہے؟ سن التمییز. اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں مارو اور ان کے بستر آپس میں جدا کر دو. نمبر 4 نجاست دور کرنا، رفع الحدث. نجاست کو 3 چیزوں سے زائل کرنا لازم ہے. نمبر 1 جسم سے، نمبر 2 کپڑوں سے، نمبر 3 نماز پڑھنے والی جگہ سے. کیا کیا پاک ہونا چاہیے؟ جسم پاک ہونا چاہیے، اور کپڑے پاک ہونے چاہیے، اور جگہ پاک ہونی چاہیے. شاباش. بدن سے نجاست دور کرنا، اس کی کیا دلیل ہے؟ پہلا مقام جسم ہے. اس کے جسم پر نجاست میں سے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے جن میں مردوں کو عذاب دیا جا رہا تھا. آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن یہ عذاب کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہے. ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا. اب چھینٹے تو پڑ ہی جاتے ہیں، یعنی آپ جتنا بھی کوشش کریں، لیکن جب آپ یورین پاس کر رہے ہوتے ہیں تو کموڈ کے ساتھ ہی پیشاب ٹکرا کے واپس پلٹ کے آپ کے جسم پہ آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ دھوتے نہیں ہیں اور اسی طرح نماز شروع کر دیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں. تو دھونا کب لازم ہے؟ جب نماز ادا کرنی ہو. یعنی ویسے بھی پاک صاف رہنا چاہیے، لیکن نماز کی ادائیگی میں شرط ہے. اسی لیے آپ لباس ایسا پہنے کہ وہ ان چیٹوں سے بچ جائے جب آپ ٹوائلٹ یوز کر رہے ہیں. اور دوسرا چغلی کھاتا تھا. ایک روحانی نجاست میں مبتلا تھا اور ایک جسمانی نجاست میں. تو گندگی اور نجاست ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے دنیا میں بھی تکلیفوں کا باعث ہے اور آخرت میں بھی. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جنات اور یہ جو بری چیزیں انسان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، اس کی بھی ایک بنیادی وجہ پاک صاف نہ رہنا ہے. کیونکہ جنات کا مسکن کون سی جگہ ہوتی ہے گھر میں؟ ٹوائلٹس. اسی لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. میرے خیال ہے یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہے، آسان ہے. اس وقت جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ صرف دلائل دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ قرآن پڑھنے کے بعد ان سارے دلائل سے اپنی اپنی جگہ واقف بھی ہیں. اس میں کوئی نئی چیز نہیں، سب احادیث اور آیات آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. اب صرف یہ ہے کہ ان کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا جا رہا ہے. اور اس علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان لیطمئن قلبی، انسان کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، شرح صدر ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں. پھر کپڑوں سے نجاست دور کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پس پاک رکھو. حضرت اسماء روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا کرے. آپ نے فرمایا اسے کھرچ ڈالے، پھر پانی ڈال کر اسے رگڑے، پھر اس پر پانی بہا دے، دھو لے، پھر اس میں نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے، یعنی پیریڈز کا خون اگر کسی کپڑے میں لگ جائے تو صرف اتنا حصہ، سارا کپڑا بھی دھونے کی ضرورت نہیں. جیسے خاص طور پہ شادی وادی کے اچھے فینسی سوٹ ہوتے ہیں تو پورا دھونے کی نہیں ضرورت،
حائضہ کا پسینہ پاک ہوتا ہے، لعاب دہن پاک ہوتا ہے، صرف اگر جس جگہ پر خون لگا ہے اس جگہ کو اچھی طرح مل کے، کھرچنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ دو ناخنوں کے بیچ میں ہم اس کو اچھی طرح رگڑتے ہیں، رگڑ کے اس کو اچھی طرح دھو لے، پھر پانی ڈال کر اسے رگڑے، یعنی پہلے اگر ڈرائی اس میں سے بلڈ کے اوپر تھک ہے کچھ تو اتار دے، پھر پانی ڈال کے رگڑے، پھر اس پر پانی بہا دے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ صابن لگانے کا بھی حکم نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر صابن نہیں ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے سفر میں ہوتے نہیں ہوتا، کپڑا وہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کو بس دھو کے صاف کر لیں اور باقی کپڑے میں نماز۔ ہمارے ہاں کتنی مسکنسپشن ہے کہ لوگ بیڈ شیٹس تبدیل کرتے ہیں اور اپنے گرم کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں، کوٹ بھی اور چادریں اور ہر چیز، اپنے آپ کو سخت مشقت میں ڈالتے ہیں، کیا سوچ کے پاکی اختیار کریں۔ تو اب یہ حدیث کیا بتاتی ہے ہمیں کہ صرف اس خون کو دھونا ہے، سارے کپڑے کو نہیں دھونا، اسی کپڑے میں آپ دوبارہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھا خون کا معاملہ۔ اب دوسرا معاملہ، علقمہ اور اسود سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عائشہ کے پاس ٹھہرا، صبح کو وہ اپنا کپڑا دھو رہا تھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، تیرے لیے کافی تھا کہ اگر تو نے کچھ دیکھا تھا تو اس کی جگہ کو دھو دیتا، یعنی اگر احتلام ہو گیا ہے یا کوئی چیز ایسی کپڑے پہ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بس اتنی ہی جگہ دھونے کی ضرورت ہے، یعنی منی وغیرہ کو۔ اگر تو نے اسے نہیں دیکھا تو اس کے ارد گرد تک پانی چھڑک دیتا۔ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ میں اس مادہ منویہ کو، یعنی منی جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اچھی طرح کھرچتی تھی، پھر آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ یعنی منی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، وہ اگر سوکھ جائے کپڑے پہ لگ کے تو ایسے ہی ہے جیسے انسان کے جسم سے نکلی ہوئی بلغم، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سوکھی ہوئی کو رگڑ کے، خشک ڈرائی کو جھاڑ کے، صاف کر کے اس میں دوبارہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اتنا آسان ہے یہ دین، ٹھیک ہے؟ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر نجاست کو دھونا، حسن بصری اپنی والدہ خیرہ جو ام سلمہ کی لونڈی تھی ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام سلمہ کو دیکھا کہ وہ لڑکے کے پیشاب پہ پانی بہا دیتی تھی جب تک وہ کھانا نہ کھاتا، اور جب کھانا کھانے لگتا تو اسے دھوتی۔ بہا دیتی سے مراد کیا ہے؟ جیسے چڑک دینا یا اس کو یعنی پوری طرح نچوڑ کے نہیں دھونا، ٹھیک ہے، صرف پانی ڈال دینا۔ اور لڑکی کے پیشاب کو دونوں صورتوں میں دھوتی تھی، کیونکہ وہ ایک جگہ ہوتا ہے دھونا آسان ہوتا ہے، لڑکے کا پیشاب اڑ کے سارے کپڑے پہ چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر چھینٹے ڈال کے بھی اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو پورا کمپلیٹ دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ جب تک کہ وہ دودھ پیتا ہو۔ جب وہ سالڈز پہ آ جائے، جیسے آفٹر 4 months آپ بچوں کو کچھ کھانے پینے کو دیتے ہیں تو اس صورت میں پھر نہیں، یعنی پہلے تو یہ روٹی کے ٹکڑا وہ تو بچے بعد میں پکڑتے تھے، اب تو ہم خود ان کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، سیریل وغیرہ۔ تو جب سیریل دینے لگے یا آپ ان کو کوئی بھی چیز سالڈ دینے لگے تو پھر اس پیشاب کو دھونا ہوگا۔ نجاست کو دھو کر اسی کپڑے میں نماز پڑھنا، اگرچہ نشان باقی رہے، یعنی بعض اوقات ہم دھوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کاٹن ہے مثلا تو اس پہ بلڈ کا جو اسپاٹ ہے وہ پھر بھی نظر آ رہا ہے، مل کے دھویا، 3 دفعہ دھویا، نچوڑ کے دھویا، لیکن نشان نظر آ رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ عمرو بن میمون سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے سلیمان بن یسار سے آدمی کے کپڑے کو لگ جانے والی منی کے بارے میں پوچھا کہ انسان اس جگہ کو دھوئے یا پورے کپڑے کو دھوئے، تو انہوں نے کہا مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سے منی کو دھوتے، پھر اسی کپڑے میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور میں اس میں دھونے کا نشان دیکھ رہی ہوتی تھی۔ دوسری حدیث ہے اس سلسلے کی، حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں سوتے تھے، کبھی میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اگر اس کپڑے کو مجھ سے کوئی حیض وغیرہ لگ جاتا تو اتنی جگہ دھو لیتے، مزید جگہ نہیں دھوتے تھے، یعنی میرا خون جو ہے اگر آپ کے کپڑے کو لگ جاتا تو بس اتنا دھوتے، اور اس میں نماز بھی پڑھتے تھے، پھر دوبارہ میرے ساتھ لیٹ جاتے، اگر پھر کوئی چیز لگ جاتی تو دوبارہ اسی طرح دھوتے، اس سے زائد جگہ نہیں دھوتے تھے۔ کتنی آسانی اور کتنی واضح دلیل ہے یہ۔ حائضہ کا لباس پاک ہوتا ہے، یعنی باقی جیسے دوپٹہ ہے، قمیص ہے۔ حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے ایک طرف لیٹی ہوتی تھی جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی، مجھ پر ایک چادر ہوتی تھی جس کا کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا اور آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ کمرے چھوٹے چھوٹے تھے نا،
یہ تو نہیں کہ بیڈ روم الگ ہے اور نماز کا کمرہ الگ ہے، وہیں پر سو رہے ہیں، وہیں پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو چادر اوڑھ کے جس حضرت عائشہ سو رہی ہیں تو اس چادر کا کچھ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حصے پر یا آپ کے جسم کو بھی لگ رہا ہوتا تھا، تو ایسی صورت میں آپ نماز پڑھتے رہتے تھے جبکہ حضرت عائشہ حیض سے ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم مجھے جائے نماز پکڑاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں حیض سے ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے ہاں کیا تسبیح پکڑ سکتے ہیں، کیا جائے نماز پکڑ سکتے ہیں، کیا مصحف کو پکڑ سکتے ہیں؟ خواہ مخواہ کی پابندیاں ہم نے اپنے اوپر خود لگا رکھی ہیں، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ان دلائل کے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر جوتوں کی طہارت۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ نے دوران نماز میں اپنے جوتے اتار کر اپنی بائیں جانب رکھ لیے۔ جب صحابہ نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتارے ہیں تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو دیکھ لیا کرے، اگر اس کے جوتوں میں کوئی گندگی یا نجاست نظر آئے تو اسے پوچھ ڈالے، پھر ان میں نماز پڑھ لے۔ یعنی صرف نجاست ہٹانا ضروری ہے، جوتا ہٹانا پورا ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں کارپیٹس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لوگ سیدھے فرش پر ہی نماز پڑھتے تھے، ہلکی ہلکی کنکریاں جیسے بچھی ہوتی ہیں وہ بچھی ہوتی تھی، اور بعض اوقات اتنی سخت گرمی ہوتی تھی کہ جوتا اتار کے نماز پڑھنا محال۔ تو وہ یعنی اگر مٹی میں جوتا لتھڑا ہوا آ رہا ہے تو مٹی تو ناپاک نہیں، ہاں اگر کوئی چیز راستے میں جیسے کسی جانور کی کوئی بیٹ ویٹ لگ گئی ہے کچھ تو چیک کر لے، اگر کچھ ہے تو اس کو سوکھے کو ہٹا دے، اگر ہاں گیلی کوئی چیز لگ گئی ہے تو پھر اس پہ پانی بہا لے 3 دفعہ اور اس کو صاف کر لے اور اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے بچے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، جم جا رہے ہیں، پارک جا رہے ہیں، تو اب وہاں پر جوتے اتار کے تو نہیں رکھ سکتے، جوتوں میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں نماز پڑھنے سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ اس میں کوئی نجاست تو نہیں لگی، ٹھیک ہے۔ دین کتنا آسان ہے لیکن ہمارے توہمات نے اس کو مشکل بنا رکھا ہے۔ ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نماز اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ ان ساری چیزوں سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ جسے ابن القیم نے کہا نا کہ نماز بیک وقت جسمانی اور روحانی ورزش ہے، تو کس کو فائدہ ہے؟ ہمیں فائدہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم اس میں اللہ کی تسبیح کر دیتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے اللہ کی تعریف ہو گئی، وہ اس سے بھی بے نیاز ہے کیونکہ زمین آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کو نہیں ضرورت تمہاری تسبیح کی۔ ہاں ہم کرتے ہیں تو یہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں نا، یعنی جس نے آپ پر اتنے احسان کیے جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں، کیونکہ نماز میں کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا کس کو پھر فائدہ دیتی ہے؟ اللہ کو تو فائدہ نہیں دیتی، اس کو تو دینا ہی ہوتا ہے، پھر ہمیں فائدہ دے رہی ہے۔ اور جب ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں تو یہ ایکشنز اللہ کو کیا فائدہ دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ہم پہ فرض کر کے ہمارا ہی فائدہ اس میں رکھا، اور پھر دن میں 5 دفعہ ہمیں پاک صاف رہنے کا طریقہ سکھایا۔ سبحان اللہ، فائدہ تو سراسر ہمارا اپنا ہی ہے۔ اگر نماز نہ ہو تو ہم یعنی گندگی، نجاست، صفائی، ان چیزوں کا خیال بھی نہ رکھیں، لیکن صفائی میں بھی ہمیں ایکسٹریم پر نہیں پہنچایا کہ جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ تھا نا کہ اگر کسی کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو دھو کے نہیں پاک ہوتا تھا، اس کو کاٹنا ہوتا تھا، اور نصارہ جو تھے وہ اسی میں ہی نماز ادا کر لیتے تھے۔ 2 ایکسٹریمز۔ تو ہمیں کیا کہا کہ بس اتنا حصہ صاف کر لو جس کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی اگر نشان وغیرہ باقی ہے تو کوئی حرج نہیں، دھونا کافی ہے۔ پھر جگہ سے نجاست دور کرنا، نماز پڑھنے کی جگہ کی صفائی کا خیال رکھنا۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عبادت کی جگہ کو پاک صاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور یہ بھی کہ وہ مسجدیں پاک اور صاف رکھی جائیں اور ان میں خوشبو لگائی جائے۔ کچھ عرصہ پہلے ہماری کچھ بہنیں مسجد میں بخور جلاتی تھی، پھر وہ زیادہ مصروف ہو گئی تو بخور کی رسم جو وہ ختم ہو گئی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ مسجد کی صفائی اول دور سے ہی عورتوں کے حصے میں آئی،
مسجد نبی کی صفائی بھی ایک خاتون کرتی تھی جس کا پھر انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا، کیونکہ یہ کام کوئی معمولی کام نہیں تھا، اللہ کے گھر کو صاف کرنا تھا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ صرف مسجدیں بناؤ ہی نہیں بلکہ ان کو پاک صاف بھی رکھو اور خوشبو بھی لگاؤ۔ پاک صاف رکھو، پاک اور صاف بھی، صرف پاک نہیں صاف بھی۔ اور صفائی کے لیے ہر کچھ عرصے کے بعد کارپیٹس کو دھلنا چاہیے تاکہ اندر گئے ہوئے جو جراثیم وغیرہ ہیں اور جو ڈسٹ وغیرہ ہے وہ بھی پوری طرح نکل جائے۔ اور اسی طرح یہ کہ خوشبو لگائی جائے، مسجد میں انسان جائے تو ایک فیلنگ آئے کہ مسجد کے اندر، اسی لیے مسجد کے اندر پیاز اور لہسن اور یہ چیزیں کھا کر جانے سے منع کیا گیا، کیونکہ اس سے مسجد کی صفائی اور پاکیزگی کے اندر فرق آتا ہے۔ پھر نجاست کو دھونا، انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو دیکھا جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ایسے کچھ نہ کہو، حتیٰ کہ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس پیشاب پر بہا دیا، یعنی وہ فرش صاف کر دیا گیا۔ تو اگر کبھی کوئی بچہ یا کسی سے بھی کوئی ایسی چیز ہو جائے مسجد کے فرش پر تو اس جگہ کو صاف کر لینا چاہیے۔ کارپیٹ کا صرف وہ حصہ صاف کر لیا جائے، سارا کارپیٹ اٹھا کے باہر لے جا کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ جگہوں پر نماز کی اجازت ہے، جیسے بستر پر نماز۔ حضرت انس نے اپنے بستر پر نماز پڑھی، خاص طور پر اگر بیمار ہو۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے بستر پر نماز پڑھتے جبکہ وہ خود آپ کے اور قبلے کے درمیان جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی۔ یہاں ایک بڑی اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات گھر چھوٹے ہوتے ہیں، بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، جس کا شاید آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ کبھی جھگیاں دیکھیں، کتنی ہوتی جھگی، اس میں ان کے کپڑے ہوتے ہیں، اسی میں ان کے پکانے کا سامان ہوتا ہے، اسی میں ان کے لپیٹے ہوئے بستر ہوتے ہیں، اسی میں پھر وہ کھول کے سو جاتے ہیں، پھر وہی لپیٹ دیتے ہیں۔ اب اگر بچے سو رہے ہیں، کہ جھگی والے کے 5 بچے ہیں اور وہ بچے سو رہے ہیں اور قبلہ بھی اسی طرف ہے اور سردی کا موسم ہے، باہر بھی نہیں نکل سکتا، اور اس نے اگر نماز پڑھنی اور بچے سامنے پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ایسے کہتے ہیں نہیں آگے کوئی جنازہ ہے، یہ نہیں، جنازہ تو جنازہ ہی ہے، وہ تو زندہ انسان کا نہیں ہوتا، مردہ کا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ جان بوجھ کے لیٹ جائے کوئی نمازی کے آگے آگے، لیکن اگر ضرورتاً کوئی لیٹ گیا ہے تو کیا ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ ازواج مطہرات کے کمرے جو تھے بہت چھوٹے تھے، تو حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہوئی ہیں اور بستر کا ایک حصہ ان کے نیچے اور بستر کا دوسرا حصہ باہر کو ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ بستر سے مراد یہ نہیں کہ پلنگ پہ ہی چڑھ کے نماز پڑھی جائے، پہلے تو ایسے تخت پوش بھی ہوتے تھے، لیکن یہ کہ نیچے زمین پر بھی اگر بستر بچھا ہوا ہے اور آپ کو اس پر نماز پڑھنی ہوتی۔ عام حالات میں تو ہمارا بستر نیچے نہیں ہوتا یا ہم بستر پر نہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، لیکن کبھی مہمان گھر میں آ جائیں تو کیا ہوتا ہے، بستر آ جاتا ہے نا نیچے، اب وہ ایک ہی لمبی چیز بچھائی ہوئی ہے یا پھر شیٹ بچھائی ہوئی ہے، تو اب آپ کہیں کہ یہ شیٹ لپیٹو اور مجھے ادھر جائے نماز ہی ڈالنی ہے تاکہ میں نماز پڑھوں، تو اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں بھی آپ کو موقع ملے پڑھ لیں۔ ہاں اگر میٹرس بچھا ہوا ہے تو میٹرس پہ نماز نہیں پڑھے کیونکہ وہ نرم ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ فوم کی جائے نمازیں نکلی ہوئی ہیں تو پھر ان پہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، ان پہ نہیں پڑھنا ٹھیک۔ آپ اس طرح کریں کہ ذرا سا آگے ہو کے نیچے نارمل کارپیٹ پہ یا لکڑی کا فلور ہے تو اس پہ پھر سجدہ کریں، باقی آپ کے گھٹنے اور ہاتھ اور وہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے جو گھٹنے ہیں ان کو سخت زمین پہ مشکل ہوتی ہے بچھانا، تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے مسجد صاف رکھنے کا حکم دیا، تو یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اس کو پیغمبروں کو حکم دیا گیا، اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے شاید یہ کوئی کمتر درجے کا کام ہے۔ مجھے تو ہمیشہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ نے اس خاتون کے جس کو آپ کو بتائے بغیر جنازہ پڑھ دیا گیا، رات کو ہی دفنا دیا گیا، کہ آپ کو کیا تکلیف دینی ہے، معمولی سی عورت تھی، صفائی وغیرہ ہی کرتی تھی کیا، لیکن نہیں، آپ نے اس کو اتنا آنر بخشا۔ اور یہ بہت بڑی مثال ہے اور اتنی انکریجنگ ہے کہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے اس شخص کا کہ جو مسجد کی کیئر کرتا ہے، چاہے وہ ایک کالی حبشی عورت ہی اس اعتبار سے تھی کہ جس کا کوئی گھر بار شاید نہیں تھا اور مسجد کے پاس ہی کہیں رہتی تھی اور لک آفٹر کرتی تھی۔ تو دنیا میں کسی کا سٹیٹس نہ بھی ہو لیکن اس کا کام، اور خاص طور پر اخلاص سے کیا ہوا کام، اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اللہ کے نبی اس کو اتنا بڑا آنر بخشے اتنی مصروفیت کے باوجود۔ جی میرا سوال ہے کہ جیسے حیض کی حالت میں عورت مسجد میں انٹر ہو سکتی ہے؟ جیسے حرم شریف میں ہم چلے جاتے ہیں کئی دفعہ
پیریڈز ہوئے ہیں اور اندر چلے گئے جسٹ دیکھنے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے؟ گزر سکتے ہیں، وہاں بیٹھے نہیں، لیکن اگر ضرورت پڑے، بعض اوقات کسی کو بلانا پڑتا ہے یا بعض اوقات لوگوں کا راستہ ہی وہاں سے ہوتا ہے ایک طرف سے دوسری طرف گزر کے جانے کے لیے، تو ایسی صورت میں کوئی منع نہیں ہے۔ اور دوسرا کہ طواف جو ہے وہ ہم چپل پہن کے جو اپنے گھر سے یہاں سے اسپانج کی چپل لے جاتے ہیں، جی صاف ہو تو دھلی ہوئی جی ہو۔ بالکل۔ ابھی آپ نے آج کل تو ریسنٹلی خاص طور پر دیکھا ہوگا، جب سے ایکسٹینشن ہوئی ہے، الحمدللہ کافی سالوں سے جانے کا اتفاق ہوا، تو اس میں یہ کہ پہلے تو ہارڈلی کبھی کسی کو ایسے دیکھا تھا، لوگ چمڑے کے موزے پہنتے تھے، لیکن ریسنٹلی 1-2 سال سے میں نے نوٹ کیا کہ کراکس کے چپل جو ہیں، جی کراکس کے جی وہ لوگ پہن کے طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی منع بھی نہیں کرتا، اور صاف ستھرے اگر جوتے، یعنی اس طرح کے چپل ربڑ کے کہ جو آپ نے باہر کہیں کسی گندی جگہ نہیں بھی پہنے، تو الحمدللہ آپ پہن کے طواف کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ بس اصل میں صفائی اور طہارت کے لحاظ رکھنا ہے، یعنی ایک مٹیریل جس سے آپ کا شلوار بنی اور ایک مٹیریل جس سے آپ کا جوتا بنا تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ ربڑ کا بنا اور یہ کپڑے کا کر سکتے ہیں۔ اس سال میں رمضان کے عمرے پہ گئی تھی، ایک یمن کی بچی تھی، مطلب ینگ لڑکی تھی، وہ باقاعدہ پیریڈز کے دوران صف میں بیٹھی تھی۔ میں نے اس کو کہا تم ہٹ جاؤ، تو کہتی نہیں کوئی مسئلہ نہیں، جی تو یہ سب کر سکتے جی کر سکتے ہیں، ضرورت اب، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کلاس ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیے کئی لیکچرز ایسے ہوتے ہیں، تو محمد الجبالی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے پورے دلائل دیے، انشاءاللہ آگے جب مسجد وغیرہ کا بیان آئے گا تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کو دلائل کے ساتھ یہ بات بتائی جائے کہ ایسی صورت میں مسجد میں جا سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جسم سے کوئی نجاست مسجد کو نہ لگے تو اپنے ساتھ کشن یا کوئی بھی ایسی چیز لے کر جائیں جس سے مسجد کا تقدس اور طہارت پامال نہ ہو۔ جب اپنے زمانے میں دیکھا کہ نماز کی چوکی ہوا کرتی تھی جس پر نماز پڑھا کرتے تھے خاص طور سے، لیکن اب اگر یہاں تو یہ نہیں ہے تمام، کیا ضروری ہے کہ وہ جگہ سخت ہو؟ جیسے اب یہاں بیڈ ہوتے ہیں، اگر کہیں کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ جگہ نہیں ہے کہیں پڑھنے کی تو اس بیڈ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر مجبوری، دیکھیے ایک اصول ہے فقہ کا، الضرورات تبیح المحظورات، اس کا معنی کیا ہے کہ ضرورتیں جو ہیں وہ محظورات کو مباح کر دیتی ہیں، یعنی محظورات وہ امور ہوتے ہیں کہ جن سے روکا گیا ہے، یعنی جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے، لیکن جب کوئی اب آپ کے پاس اور آپشن ہی نہیں تو پھر اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ ویسے سخت ہونی چاہیے جگہ، جی سجدے کی جگہ جو ہے نا سخت ہونی چاہیے۔ ہو گئے ہیں تو آپ صرف مطلب آپ اندر جانا چاہ رہے ہیں تو کین یو گو؟ جی بالکل، یو کین گو، نو پرابلم۔ یعنی 4 دن کے لیے مثلا کوئی خاتون گئی ہیں اور انہی 4 دن میں پیریڈز ہو گئے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا ہسبینڈ کا پروگرام ہے، آپ کو انہی دنوں میں جانا، آگے پیچھے نہیں جا سکتے، یا وہی 4 چھٹیاں ہیں، اب پیریڈز ہو گئے، تب آپ کعبہ بھی دیکھے بغیر آ جائیں گے۔ ایسی سختی نہیں کی گئی دین میں، کوئی دلیل نہیں اس بات کی، آگے انشاءاللہ میں اس پر ڈیٹیل سے بات کروں گی، ابھی فی الحال اسی پر رہیے، کیونکہ اگر ہم بہت بحثوں میں چلے گئے تو اصل سبق چلا جائے گا۔ اس وقت فوکس رکھیے دلائل کو جاننا اور علم حاصل کرنا، تاکہ جو سیکھ رہے ہیں وہ پکا ہو جائے، اور جو اس قسم کے سوال ہیں آپ اگر لکھ کے مجھے دے دیں تو یہ بہت آپ کی مہربانی ہوگی، لکھے ہوئے سوال چھوڑ دیں اس قسم کے، تاکہ میں ان کے دلائل لے کر آپ سے بات کروں، زبانی باتیں نہ کروں۔ نمبر 5، باوضو ہونا، حدث کو ختم کرنا یعنی باوضو ہونا۔ 5ویں شرط، حدث کو ختم کرنا، اس سے مراد معروف وضو کرنا ہے۔ حدث ہوتا ہے پیٹ سے گیس کا نکلنا یا پیشاب پخانہ کا پاس ہونا، حدث کی وجہ سے معروف وضو واجب ہو جاتا ہے۔ وضو نماز کی شرط ہے، حدیث میں آتا ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے، یعنی اسے حدث ہو جائے، حدث ہونا کہتے ہیں وضو ٹوٹنا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ وضو نہ کرے۔ ایک آدمی نے پوچھا جو حضر موت کے علاقے سے، طیب یمن کی طرف کا علاقہ ہے، اے ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ اس کو نہیں سمجھ آئی، ہو سکتا ہے آپ کو بھی شروع میں جب میں نے ازالت و نجاسہ اور حدث کا دور ہونا تو نہ سمجھ آئی وہ حدث کیا ہے۔ وضو کے بغیر نماز کا وبال، یعنی کتنا ضروری ہے وضو کرنا۔ ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں، وہ تخفیف کا سوال کرتا اور دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا باقی رہ گیا، باقی معاف کر دیے گئے۔
جب اسے یہ ایک کوڑا لگایا گیا تو اس پر اس کی قبر آگ سے بھر گئی. جب اس سے سزا کا اثر زائل ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم نے مجھے کس بنا پہ کوڑا لگایا؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی. یعنی تم کر سکتے تھے اور تم نے نہیں کی. یعنی یہ دو قصور تھے جس کی بنا پر اس کو سزا دی گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. بہت احتیاط کرنی چاہیے لیکن وہم میں بھی نہیں رہنا چاہیے.